آپ کو قادیانی کرنے کی اس کی ساری کوششیں ناکام ہوگی، اس کے بعد اس کا کیا رد عمل تھا؟ یہ سب قادیانی اور کٹر قادیانی، انہوں نے مل کے مجھے مارا۔ ایف آئی آر اب ہوئی ہے فیصل ٹاؤن تھانے میں، اس نے ہمارے افسران اس قادیانی کو جھوٹا ہونے کے باوجود سچا کرنے پہ لگے ہیں۔ قادیانیوں کے جو عہدے دار ہیں، ٹھیک ہے، وہ مجھے دھمکیاں لگا رہے ہیں، یہ اپلیکیشنز واپس لیں۔ انہوں نے بابی کو بھی جو مسلمان تھی اس سے اپنے ساتھ ملا کے اب اسے بھی قادیانی کر لیا۔ انہوں نے مال ٹاؤن میں یہی پلیٹ فارم کھولا ہوا ہے اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان نیشنل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید عادل۔ یہ ہے ہماری بہن ہینا۔ 2011 میں ان کی شادی شہزاد اشرف نامی شخص سے ہوئی، جن سے ان کی 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بڑی بیٹی کا نام عائشہ ہے جبکہ چھوٹی بیٹی کا نام شانزے رکھا گیا۔ شادی سے چند ماہ بعد انہیں پتہ لگتا ہے کہ ان کے جو شوہر ہے شہزاد اشرف نامی شخص، وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، لیکن انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی پہ کمپرومائز کرتے ہوئے ان کے ساتھ پھر بھی زندگی گزارنا شروع کی اور زندگی گزارتے رہیں۔ لیکن اب سے 1 سال پہلے انہیں پتہ چلا کہ وہ جو شخص جو ان کا شوہر ہے شہزاد اشرف نامی شخص، وہ قادیانی ہے۔ جب انہیں اس بارے میں پتہ چلتا ہے تو اس شخص نے یہ کوشش کی کہ وہ انہیں بھی قادیانی کرے اور ان کی جو 2 بیٹیاں ہیں عائشہ اور شانزے، انہیں بھی قادیانی کرنے کی کوشش کی، جس کے اوپر انہوں نے سخت رد عمل دیا اور کہا کہ میرا ایمان اس قدر مضبوط ہے کہ میں کبھی بھی اپنے ایمان سے پھسلنے والی نہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کس وقت آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے شوہر جو ہے وہ قادیانی ہے؟ میرے جب یہ چھوٹی بیٹی ہونے والی تھی نا 2019 میں، تو تب مجھے اس کی کچھ سرگرمیاں مشکوک لگنے لگی، جس پہ میں پوچھتی تھی تو یہ غصہ ہی کرتا تھا، جب بھی پوچھتی تھی تو غصہ ہی کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کچھ پکچرز میں نے ان کی فیملی کی دیکھی، یہ مرزا مقصود قادیانی کے ساتھ، یہ چیزیں میں پھر دیکھ کے میں نے پھر اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ پھر اس نے کہا میں قادیانی ہوں، ٹھیک ہے، قادیانی ہوں اور تمہیں بھی قادیانی کروں گا۔ تو اس طرح سے گھر میں کافی لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ میں نے اپنے ابو وغیرہ کو بتایا کہ اس طرح یہ، جب ابو آتے ہیں یعنی کہ کبھی یہ مانتا تھا، کبھی یہ فوراً ختم ہو جاتا تھا کہ نہیں 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 ایسا کوئی۔ میرے ساتھ اس کا نا بیہیویئر بہت خراب ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے مجھے ٹٹول لیا تھا اچھے سے، اس نے مجھے ججمنٹ کر لیا تھا کہ یہ میرے کام میں نہیں آنے والی، مینز یہ قادیانی نہیں ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا رویہ میرے ساتھ بہت برا ہونا شروع ہو گیا کہ جس پہ مجھے شک پڑنا شروع ہو گیا کہ یہ واقعی ہی قادیانی ہے، کیونکہ اس نے مجھے آفر کی ہے تو میں نے انکار ہونے پہ، تو پھر اگر یہ نہیں ہے تو اس کو کس چیز کی تکلیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس طرح گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن میں اس کے گھر پہ یعنی کہ بہت ہی مجھے پریشانی پیش آنا شروع ہو گئی۔ پھر میں اس کے گھر پہ میں نے کہا کہ کیا تم لوگ مجھ سے یہ اتنی اذیت مجھے دے رہے ہو، کیوں مجھے اتنا ڈسٹرب کر رہے ہو۔ تو پھر اس نے ایک دفعہ تو 15 پہ کال کر دی مال ٹاؤن میں، موقع پہ ایسے رانا مجاہد آیا، ٹھیک ہے، اور جو لے کے ہمیں تھانے میں چلے گئے۔ تو وہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ اس طرح سے کیوں رویہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے شک ہے یہ قادیانی ہے، لیکن یہ مکر جاتا ہے۔ وہاں انویسٹیگیشن بلال تھے جنہوں نے ساری ان کی تصدیق کی اور سب کیا، اور یہ شخص واقعی قادیانی نکلا، اور اس نے ان پہ کافی کو برا بھلا کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ یہ سب اس طرح سے مسلمان بہن کے ساتھ تم نے کی ہے۔ اور مجھے ان کو کہتا ہے کہ یہ بھی قادیانی ہے، اور انہوں نے میری بھی ساری تصدیق کی، ٹھیک ہے، اور میرا بھی کلیئر ہو گیا، کیونکہ 10 سال میں اس انسان نے اپنے نام سے ID کارڈ ہی میرا نہیں بنایا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے مجھے شک ہونا شروع ہو گیا۔ ID کارڈ بنانے جاتا تو نادرا میں ان کا کھلا خلاصہ ہو جاتا۔ پھر میری بیٹی ایک 6 سال کی ہے، ایک 1.5 سال کی ہے، جب سے یہ ہوئی ہے تو بڑی بیٹی کا میں بے فارم کیوں نہیں بنوا دیتے، تم اپنے بچوں کا تم نے بے فارم بنوایا کہ تم میرے ساتھ کیوں اس طرح کر رہے ہو۔ اور اس کی مین وجہ یہی تھی کہ یہ قادیانی ہے، اور مجھ سے ان کی چھپایا، اور جب ان کا خلاصہ کھل گیا تو اس وقت آ کے کھلا کہ جہاں جس پلیٹ فارم میں نہ کسی سائٹ پہ بھی نہ رہ گئی، ایون کہ میرے ابو نے گھر لے کے دیا، اس نے وہ بھی بیچ کے اپنے نام یعنی کہ پیمنٹ اپنے اکاؤنٹ میں سینڈ کر کے تو نیو گھر دیکھا، اور یہ گھر کے پیسے کم ہو رہے ہیں تو اپنے میرے ابو سے لے کے وہ بھی گھر اس نے جو اپنے نام لگا۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا، جو کوشش کی گئی آپ کو قادیانی کرنے کی، یہ صرف اور صرف آپ کے اس شوہر کی کوشش نہیں تھی، اس کے اندر وہ قادیانی لیڈر بھی شامل ہوں گے جو ان کو پروپر گائیڈ کر رہے ہوں گے۔ تو آپ ان کی فیملی کو اور اس قادیانی جتنے بھی لیڈرز ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں انہیں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ مجھے جتنا مرضی مجبور کر لیں، مجھے جتنا مرضی بلیک میل کر لیں، اور مجھے جتنا مرضی میرا سہارا ختم کر کے اور مجھے اس پلیٹ فارم پہ بھی لے آئیں گے، اور میں پھر بھی قادیانی جیسی لعنت
پر 100 دفعہ لعنت بھیجتی ہوں. میں مسلمان ہوں اور میں انشاءاللہ میری موت بھی مسلمان میں ہی ہوگی. میں قادیانی جیسی ہونے پہ لعنت بھیجتی ہوں. میں اپنی بیٹیوں کا حق جو کہتے ہیں قادیانی ہوگی تو ملے گا، میں ایسے حق پہ بھی لعنت بھیجتی ہوں. اور آپ کے شوہر نے جو دھوکہ کیا آپ سے قادیانی چھپا کے، اپنے شوہر کو کیا کہیں گی؟ اس کو میں یہی کہوں گی کہ مجھے افسوس ہے اس کی سوچ پہ، اس کی اس گندی سوچ پہ، اور ان کے جو بھی قادیانی اور لیڈرز اور یہ وہ ہے، ان کی سوچ پہ لعنت ہے کہ اس کو اس پلیٹ فارم پہ لا کے اس کو بے آسرا کر کے، جیسے انہوں نے اپنی بھابھی کو قادیانی کر لیا، میں اس کو بھی کر لوں گی. نہیں، ابھی دنیا میں، پاکستان میں، ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی عورتیں ہیں جن کا ایمان بہت قائم ہے. انہوں نے بھابھی کو بھی جو مسلمان تھی اس سے اپنے ساتھ ملا کے اب اسے بھی قادیانی کر لیا. جی بالکل، میں آپ کو بتا تو رہی ہوں، ان کا تو سسٹم ہی یہ ہے. ان کا جو انہوں نے اپنا، جی بالکل، انہوں نے مال ٹاؤن میں یہی پلیٹ فارم کھولا ہوا ہے، اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور سب کو سب کچھ پتہ ہے. کوئی یہ اپنے آپ کو جو بڑی اچھا ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ کوئی اچھے نہیں ہیں. یہ بلیک میل کر کے مسلمان بیٹیوں کو اور ان کی زندگی کو تباہ و برباد کرتے ہیں. ان کی بیٹیوں کو اور آگے سے ان کی جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ذلیل و خوار کرتے ہیں. اگر تو قادیانی ہو جائے تو ان سے اچھی عورت کوئی نہیں ہوتی، اور جو اپنے نبی کے اور اپنے مذہب پہ لڑتی ہے، اور پھر ان سے بری اور اس سے گندی عورت کوئی نہیں ہوتی ان کی نظر میں، اور میری نظر میں ان سے گندا انسان کوئی نہیں ہے. ناظرین، قادیانی کرنے کی اس کی ساری کوششیں ناکام ہوگی. اس کے بعد اس کا کیا رد عمل تھا؟ اس کے بعد ان کا مار پیٹ تھا رد عمل، جس کی میں نے فیصل ٹاؤن تھانے میں اپلیکیشن دی، جو 4 ماہ کے بعد میری ایف آئی آر CCPO نے سنا اور پھر ہوئی. SP مال ٹاؤن محمد کھوسا کے جو ریڈر ہے نا مزمبل، ان کے پاس میں بہت دفعہ گئی ریکویسٹ لے کے. ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کی جو ضلالت اور ذلت اور جو آپ کو مار پڑی ہے یہ کم ہے، یہ آپ کو تھوڑی زیادہ پڑتی تو ہم FIR دیتے. آپ کی کوئی ٹانگ ٹوٹتی ہے، دانت آپ کا کوئی ٹوٹ جاتا تو پھر کوئی دفعہ لگتی. ٹھیک ہے، اس پہ کوئی دفعہ نہیں لگ رہی ہے. اتنی بڑی دفعہ آپ نے بتایا نہیں کہ یہ مجھے قادیانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سب کچھ بتایا ہے. کوئی افسران نے میری حوصلہ افزائی نہیں کی اور سب نے میرا حوصلہ توڑا ہے. میں ابھی کی کمزور ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں، میں خود کو کمزور سمجھتے ہوئے، لیکن میرا ایمان اتنا، میرا ایمان جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. اس ایمان کے سر پہ میں نے یہ سب لڑائی کی ہے. ٹھیک ہے، کمزور ہونے کے باوجود بھی میں نے اس سٹیپ پہ اپنی پیچھے نہیں ہٹی اور نہ ہٹوں گی. انشاءاللہ مسلمان ہونے کا پورا ثبوت دوں گی. لیکن ہمارے افسران جو ہیں، مجھے ان پہ بہت دکھ ہے، جو ہماری عزت کے ہی محافظ ہیں. یہ کہاں سے ہماری عزت کے محافظ ہیں؟ ان کے اندر سے جو نبی کا نور کا جذبہ ہے، جو ایمان ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، میں کمزور ہونے کے باوجود اتنا سٹیپ سٹرونگ لے رہی ہوں، اپنا ایمان کا دکھا رہی ہوں، لیکن ہمارے افسران اس قادیانی کو جھوٹا ہونے کے باوجود سچا کرنے پہ لگے ہیں. ابھی تک یہ جو میں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے کہ اس انسان نے مجھے گاڑی بھی میری اس نے لے لی ہے، اس کے بعد میاں تھا نا تمہارا لے لی ہے. بھئی یہ کون سے قانون میں لکھا ہے کہ قادیانی اور مسلمان کا میاں بیوی والا کوئی ہے؟ اس نے تو میرے ساتھ دھوکہ کیا، اور آپ میرا آسرا بننے کے لیے، آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہ تم 2 بیٹیاں ہونے کے باوجود اپنے ایمان پہ قائم ہو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ تو اس کے ساتھ ہے. اچھا، 10 سال آپ نے ان کے ساتھ گزارے ہیں، تو کبھی پہلے آپ کو شک نہیں ہوا ان پر؟ بات یہ ہے کہ میری یہ بھی ریکویسٹ ہے، کیسے شک ہو، نماز بھی ہمارے جیسی ہے، ان کی ہر چیز ID کارڈ کے اوپر مینشن ہونا چاہیے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کسی کی زندگیوں کی بات ہے، میری زندگی کی سوال ہے. میری بیٹی ہے، ایک 1.5 سال کی، ایک 5 سال کی، جس نے اپنی دنیا کو کچھ نہیں دیکھا، جو کچھ نہیں جانتی، جنہیں اپنا حق چاہیے. اور یہ لوگ قادیانی کہتے ہیں کہ تم ہمیں دے دو، ہم 122C میں جا کے رکھیں گے مال ٹاؤن میں، تو ان کا حق انہیں ملے گا. مینز کہ وہ قادیانی کریں گے تو ان کو کچھ کھانے کے لیے ملے گا، کچھ پہننے کے لیے ملے گا. اس طرح کا ظلم جو ہے یہ ہمارا معاشرہ کدھر سو رہا ہے؟ ہمارے افسران کدھر سو رہے ہیں؟ ہمارے لیڈرز کدھر ہیں؟ یہ جو میری بیٹیاں ہیں، یہ اس قوم کی بیٹیاں ہیں. یہ ایسی مشکوک حرکتیں تھیں ان کی جن سے آپ کو شک ہوا کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ قادیانی ہیں؟ کچھ اس کے لفظ، یہ مسجد میری ہے، ٹھیک ہے، یہ قبرستان ہمارا ہے، ٹھیک ہے. قادیانیوں کی جسے کہتے ہیں
فیورز کرتے تھے اور میں تھوڑا سا ناراض ہوتی تھی، اور بہت جسے کہتے ہیں نا ٹریپ کرنے کی کوشش، قادیانی اچھے ہیں، قادیانی یہ ہیں وہ ہیں، تو میرے ناراض ہونے پہ، کافی غصہ ہونے پہ پھر انہوں نے دوسرا سٹیپ اٹھا لیا، یعنی کہ وہ مجھے پہلے پیار سے مناتے رہے ہیں، پیار سے نہیں ماننی ہوں تو پھر وہ مجھے دوسری طرح بھی انہوں نے مجھے منایا ہے. اور جس کی ایف آئی آر اب ہوئی ہے فیصل ٹاؤن تھانے میں، اس کی سسٹر، اس کی جو بھابھی، اور یہ سب قادیانی ہے اور کٹر قادیانی، انہوں نے مل کے مجھے مارا، ٹھیک ہے، جس کی ایف آئی آر 3 ماہ کے بعد اب ہوئی ہے. L2 لگی ہے، اور دھمکیوں کی جو انہوں نے 506 لگی ہے، لیکن وہ لٹل روڈ تھانے میں اس کو مار کر دیا گیا. آج 1 ہفتہ ہو گیا ایف آئی آر ہو کے لٹل روڈ تھانے میں چلی گئی ہے، وہاں سے کسی کا بھی مجھے فون نہیں آیا. فارمیلٹی پوری کی ہے انہوں نے، 3-4 ماہ بعد فارمیلٹی پوری کی ہے، اور اس کے بعد یہ ہمارے افسران ہیں. اور مجھے نہایت افسوس ہے کہ صرف ان کے اندر ان کا ایمان کدھر سو گیا ہے. ان کی جو پہلی بیوی ہے وہ قادیانی ہے کہ وہ بھی مسلمان ہے؟ وہ کٹر قادیانی ہے اور وہ بہت اچھی ہے، کیونکہ وہ قادیانی ہے، میں بہت بری ہوں، میں مسلمان ہوں. اچھا، یہ شادی سے پہلے کے قادیانی ہیں یا شادی کے بعد جو ہے یہ قادیانی ہوئے ہیں؟ یہ کٹر قادیانی ہے، جو اب کے میں نے تصدیق کی ہے، یہ کٹر قادیانی ہے، یہ پدیشی قادیانی ہے. اب چونکہ آپ تو کچھ عرصے سے جو ہے ان سے علیحدہ رہ رہی ہیں، اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی ہیں، تو کیا اب بھی وہ آپ کو ڈرا دھمکا رہا ہے اور کوئی زد و کوب کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ جی بالکل، جو میں نے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں اس پہ مجھے یہ ان کے ایم ڈیوں کے جو قادیانیوں کے جو عہدے دار ہیں، ٹھیک ہے، وہ مجھے دھمکیاں لگا رہے ہیں، یہ اپلیکیشنز واپس لیں، یہ کریں وہ کریں، ہمارے پہ کوئی ایکشن نہیں لینا، یہ کرنا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. تو میری یہی اپیل ہے کہ مجھے تحفظ دیا جائے. میری بیٹیاں بھی بہت چھوٹی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تحفظ، ان کو انصاف ملنا چاہیے. پلیز کائنڈلی، یہ جو آج میرے ساتھ ہوا ہے، یہ جس مجبوری کے راستے میں میں کھڑی ہوئی ہوں نا، آ کے اس میں کوئی بھی آ کے کھڑا ہو سکتا ہے. اگر آپ نے یہ چیزیں نہ روکی، اگر ہمارے افسران نے ایکشن نہ لیا، اگر یہ جیسے سو رہے ہیں ایسے ہی سوئے رہے، تو ہمارا ایمان بھی سو جائے گا. ان کی فیملی کا کیا ریئیکشن ہے جب آپ علیحدہ ہو کے یہاں پر آئی ہیں؟ تو جی بالکل، ان کی فیملی کے پاس تو میں جب ان سے علیحدہ تو میں تبھی ہو گئی تھی کہ جب مجھے ان کی شادی کا پتہ چلا تھا. یہ اس کے ساتھ بڑا اچھا رویہ استعمال کرتے تھے، تو مجھے جب میں ان سے پوچھی تو مجھے پھر کس لیے لے کے آئے ہو، اور اس کی مین وجہ یہی تھی کہ پھر میں علیحدہ ہو گئی نا. میرے گھر والے تمہیں اچھا نہیں سمجھتے، میں نے کہنا اچھا. میرے گھر والے کہتے ہیں ہمیں مسلمان لڑکی سے نفرت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں نوٹ کرنا شروع ہو گئی. اگر مجھ سے نفرت ہے تو یہ کیا ہے؟ پہلا سوال. یہ چیزیں، یہ مسجد ہماری ہے، یہ چیزیں، یہ بہت سی چیزیں مکس کر کے، بس اتنی سمجھ نہیں تھی. جتنی دیر تک سمجھ آئی یہ قادیانی ہے، تب تک بہت دیر ہو گئی تھی. تب تک میری بیٹیاں بھی ہو گئی، اور میری بیٹیوں کی جسے کہتے ہیں نا زندگی پوری برباد ہو گئی ہے. یہاں تک کہ وہ اب مجھے ہر قسم کی اذیت دے رہے ہیں. جو ہو گیا سو گیا، اب ہم نے آگے بہتری کی طرف جانا ہے. اب آپ کی جتنے بھی اعلیٰ حکام ہیں ان سے کیا اپیل ہے؟ میری یہ اپیل ہے کہ جو ان کی فیملی نے کیا ہے، پلیز ان کو ان کی کیے کی سزا دے. میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی بندہ اٹھے جا کے ان کو قتل کر دے، لیکن یہ دیکھیں جو میرے ساتھ ہوا ہے، یہ معاشرے کی بیٹی اور بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ مجھے انصاف ملنا چاہیے، میری بیٹیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. افسران کو ریکویسٹ کرتی ہوں، اپنے لیڈرز کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس چیز کا نوٹس لیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کسی کی زندگی کا سوال ہے، میری بیٹیوں کی زندگی کا سوال ہے، ہمارے ایمان کا سوال ہے، ہمارے مذہب کا سوال ہے. جہاں یہ شریع محمدی سے مجھے بیاہ کے لے کے گئے تھے. یہ تھی ہماری بہن ہینا. اس شہزاد اشرف شخص نے ان کے ساتھ شریعت محمدی کے مطابق شادی کی اور اپنی قادیانیت کو چھپایا. ہماری تمام حکام بالا سے اپیل ہے کہ ہماری جو بہن ہے اور ان کی جو چھوٹی بیٹیاں ہیں جو ابھی کلی ہیں، جنہوں نے ابھی پھول بننا ہے، تو ان کی حفاظت کی جائے اور انہیں ان کا جو مکمل حق ہے وہ دلوایا جائے. اپنے میزبان جنید عادل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.